اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ماہ مبارک کے صدقے میں آپ سب کے گھروں میں خوشیاں اور برکتیں نازل ہوں۔ آپ جو بھی آرزویں رکھتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد، اپنی فیملی، اپنے بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ جلد سے جلد پوری فرمائے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو نیک اور صالح بنائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 شعبان المعظم کی شب کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال ومن صلی فی اللیلۃ التاسعۃ من شعبان 4 رکعات یقرأ فی کل رکعہ فاتحۃ الکتاب مرہ و10 مرات اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سامعین عزیز، 9 شعبان المعظم کی جو نماز ہے وہ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز ماہ شعبان المعظم کی 9ویں شب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر۔ ان 2 رکعت میں 2 کر کے پڑھنی ہے۔ یہ 4 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ نصر کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ نصر کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آگے والی 2 رکعتوں میں بھی اس کے بعد آگے والی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں بھی سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ نصر کو پڑھنا ہے۔ یہ 4 رکعت نماز جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حرم اللہ جسدہ علی النار، البتہ کہ یقیناً اللہ تعالی اس بندے، اس کنیز کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے گا، یعنی اللہ جہنم کی آگ سے اسے بچائے گا، محفوظ رکھے گا، اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ آیَةٍ ثواب 12 شہیدا من شہداء بدر وثواب العلماء، کہ اللہ تعالی اس بندے کو، اس کنیز کو جو اس نماز میں صورتیں پڑھے گا، اس صورتوں کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالی 12 شہدائے بدر کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی جو بدر کے میدان میں اللہ کے دین کی خاطر جنگ کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان کا جو ثواب ان کو ملے گا، وہی ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے، اس کنیز کو عطا فرمائے گا جو اس 9 شعبان المعظم کی شب میں یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں علماء کا ثواب عطا کرے گا، یعنی علماء دین، علماء حقیقی جو خدمت مذہب کرتے ہیں، جو خدمت اسلام کرتے ہیں، جو مخلوق خدا کو خالق تک پہنچاتے ہیں، جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ترویج کرتے ہیں، نشر و اشاعت کرتے ہیں، جو ان علماء کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ وہی ثواب اس بندے، اس کنیز کو عطا فرمائے گا جو یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ اور 9ویں دن کے روزے کی فضیلت اور اس کے ثواب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وآلہ ومن صام 9 ایام من شعبان عطف علیہ منکر و نکیر عندما یسألان، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص، جو بندہ، جو کنیز، جو بندی ماہ شعبان المعظم کے 9ویں دن کا روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منکر نکیر قبر میں سوال کرتے ہیں وہ اس پر لطف فرمائیں گے، یعنی اس سے آسانی سے، سہولت سے، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی ڈر خوف کے اس سے سوال پوچھیں گے، اس پر آسانی فرمائیں گے، اس پر عطف فرمائیں گے۔ تو مومنین سے عرض ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ضرور آپ ہر مومن سے ایک عرض ہے، مومنہ سے، کہ آپ
ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ یہ ہمارے لیے ایک بہتر رہتا ہے اور مومنین تک یہ ویڈیو گروتھ کرتی ہے، چلتی ہے، پہنچتی ہے، تاکہ وہ لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور سبسکرائب بھی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ.